پانی کے بارے میں چند ضمنی باتیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ابھی جس اجماع کا ذکر ہوا کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ نجاست پڑ جانے سے اگر اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ اس ضعیف اضافے پر واقع ہے جو بصورت استثناء ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے مگر وہ جو اس کی بو، ذائقہ اور رنگ پر غالب آ جائے۔ ضعیف سنن ابن ماجہ وغیرہ۔ میں مؤلف کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس استثناء کے ساتھ ضعیف ہے، البتہ پہلا حصہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی، یہ صحیح ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے جو گزشتہ بحث کنویں کا پانی کے ضمن میں ذکر ہوئی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قلتین سے کیا مراد ہے؟ ابن ترکمانی فرماتے ہیں قلتین کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے، اس کی تعین میں 5 مشقیں، 4 مشقیں، 64 رطل، 32 رطل، 2 گھڑے، عام 2 بڑے گھڑے اور 2 مٹکے وغیرہ کے اقوال آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قلتین کی مقدار مجہول اور اس پر عمل مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قلتین کی مقدار پر کوئی اتفاق نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ از راہ احتیاط 5 حجازی مشقیں کہتے ہیں، اور ان قلتین کو جو کلال حجر، بستی حجر کے مٹکوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کسی مرفوع حدیث میں نہیں آئی سوائے مغیرہ بن ثقلاب کی سند سے مروی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کی، جس میں ہے کہ جب پانی حجر کے 2 مٹکوں کے برابر ہو تو اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ یہ روایت اس اضافے کے ساتھ ضعیف ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ماء کثیر، زیادہ پانی کی مقدار کے تعین کسی قابل اعتماد شرعی دلیل پر قائم نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض اصحاب رائے نے ماء کثیر جو پلید نہیں ہوتا ہے کی مقدار 10 ہاتھ ضرب 10 ہاتھ بیان کی ہے، اور یہ تحدید کسی شرعی اصل سے ثابت نہیں۔ ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کنواں کھودے اس کے لیے 40 ہاتھ جگہ اس کے جانوروں کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ یہ روایت حسن ہے، مگر اس میں ماء کثیر کی تحدید کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ 10 ہاتھ ضرب 10 ہاتھ ہو، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ کنویں کی حد ہر جانب سے 40 ہاتھ ہونی چاہیے۔ امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بعض نے اس کی مقدار یہ کہی ہے کہ ایک بڑا حوض ہو اور اس کے ایک جانب حرکت دی جائے تو دوسری جانب اس حرکت کا اثر نہ پہنچے، لیکن یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کیونکہ حرکت دینے والوں کی حرکت قوت و ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں پانی کے قلیل و کثیر ہونے کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، مگر علمی اعتبار سے کوئی بھی مستند نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ پوائنٹ فورتھ، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو چلتا نہ ہو ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر وہ اسی میں نہائے گا۔ یہ بخاری کے لفظ ہے، جبکہ ترمذی میں ہے پھر وہ اس سے وضو کرے گا، اور سوائے ابن ماجہ کے باقی کے الفاظ ہے پھر وہ اس سے نہائے گا۔ اس حدیث میں اس بات سے ممانعت ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کیا جائے پھر اسی سے غسل کیا جائے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں پیشاب
پڑنے سے پانی پلید ہو جائے گا، خواہ اس کا کوئی وصف نہ بدلے۔ پانی کو پلید کہنا شرعی دلیل کا متقاضی ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ حدیث کی روح سے یہ حکم برقرار ہے کہ پیشاب کرنے والے کو اس سے غسل یا وضو کرنا منع ہے، البتہ وہ باقی فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور جس نے پیشاب نہ کیا ہو اس کے لیے غسل یا وضو کرنا مباح ہے۔ پوائنٹ 5، نیند سے بیدار ہونے والے کو اس بات کی ممانعت ہے کہ وہ اپنا ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن میں ڈالے، اور یہ نہیں تنزیہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 بار نہ دھو لے، کیونکہ بلا شبہ اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث میں یہ تلقین ہے کہ نیند سے جاگنے والا اپنا ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں نہ ڈالے، اور یہ نہیں تنزیہی ہے۔ نیز اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ نیند رات کی ہو یا دن کی۔ جمہور کے نزدیک ہاتھ دھونے کا حکم استحباباً ہے، اور اس کے لیے وجوب سے قرینہ صارفہ یہ ہے کہ اس کا سبب ایسا بتایا گیا ہے جو محض شک پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی جاگنے والا اپنا ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈال دے اور ہاتھ پر کوئی نجاست معلوم نہ ہو تو یہ عمل مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نیز اکثر اہل علم کے بقول اس سے پانی خراب نہیں ہوگا۔ حاشیہ: مؤلف کا یہ کہنا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے بلا دلیل ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ نہیں برائے تحریم ہے، البتہ کیا اس سے پانی پلید ہوتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں، لہذا بغیر دھوئے ہاتھ برتن میں داخل کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے داخل کر لیا تو صرف اس کی وجہ سے پانی پلید نہیں ہوتا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پوائنٹ 6، میاں بیوی کے لیے ایک ہی برتن سے وضو یا غسل کرنے کا جواز۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ہم دونوں کے درمیان ہوتا تھا غسل کر لیا کرتے تھے۔ آپ برتن سے پانی لینے میں مجھ سے جلدی فرما لیتے، حتیٰ کہ میں کہتی میرے لیے چھوڑیے، میرے لیے بھی چھوڑیے۔ فرماتی ہے کہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی بیوی دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ راویان حدیث مسلم اور وہب نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنابت سے ہوتے تھے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ 7، مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اور سنن کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک لگن میں سے غسل کیا، پھر آپ بھی غسل کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ میں جنابت سے تھی، تو آپ نے فرمایا پانی تو جنبی نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ اور جو حکم بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ صحیح حدیث ہے، مگر یہ نہیں تنزیہ پر محمول ہے، اور اس کا قرینہ وہ بہت سی احادیث ہے جن میں اسے جائز کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہی مذکورہ بالا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ پوائنٹ 8، بے وضو یا ناپاک ہونے کی صورت میں طہارت صرف پانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے یا مٹی، سطح زمین سے؟ اس کے علاوہ دیگر مائع چیزوں نبیذ وغیرہ سے طہارت نہیں ہوتی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک سطح زمین سے تیمم کر لو۔ یہ نص ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی اور سطح زمین بروئی کار لائی جائے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک سطح زمین مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ اسے 10 سال تک پانی نہ ملے، اور جب وہ پانی پالے تو وہ اسے اپنے جسم پر ڈالے، یہی اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دوران سفر پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، تاہم ان کے پاس دوسرے مائعات تیل وغیرہ موجود ہوتے تھے، لیکن ان میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے پانی کے علاوہ کسی اور سیال چیز سے وضو کیا ہو۔ واضح رہے کہ مائعات کو پانی پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ پانی ایک لطیف سیال مادہ ہے اور وہ کئی چیزوں سے مرکب نہیں، جبکہ دوسری مائعات ایسی نہیں ہوتی۔ وہ حضرات جو نبیذ وغیرہ سے طہارت کو جائز کہتے ہیں، ان کے دلائل ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ نجاستوں کے بارے میں احکام۔ نجاست سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے طبع سلیم مستقذر گندہ سمجھتی اور اس سے نفرت کرتی ہے، اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اسے دھوتے ہیں، مثلاً پیشاب اور پاخانہ وغیرہ۔ یہ بات شریعت مطہرہ کے کلیات و جزئیات کی روح سے معلوم و معروف ہے کہ ہر چیز بنیادی طور پر پاک اور طاہر ہے۔ اگر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے تو بندوں کو ایک نئے حکم کا پابند ہونا پڑتا ہے، حالانکہ اصل براءت ذمہ ہے، خاص طور پر ان امور میں جو بکثرت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کے نجس اور ناپاک ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، انہیں کوئی شخص اپنی رائے یا غلط استدلال سے نجس اور پلید قرار نہیں دے سکتا۔ نجاستوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آدمی کا پیشاب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کی ایک جانب پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا جو اس پر بہا دیا گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انسان کا پاخانہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے پاخانے اور گندگی کو روندے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ یہ روایت صحیح لغیری ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے موضوع سے نجاست پاخانہ رونتا ہے تو انہیں مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ۔ مزی یعنی وہ پانی جو انسان کا اپنی اہلیہ سے بوس و کنار کرتے ہوئے نکل آتا ہے، اور یہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ حاشیہ: مزی وہ سفید پتلا لیس دار پانی جو شہوت کے وقت قریب شہوت و زور سے کے نکلتا ہے، اس کے بعد سستی بھی واقع نہیں ہوتی، بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے میں حیا مانع ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے عقد میں تھی۔ اس لیے میں نے یہ بات مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اپنا ذکر شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ودی وہ لیس دار پانی جو پیشاب کے بعد نکل آتا ہے، یہ نجس ہے، اس کی دلیل اجماع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امت کا
اجماع ہے کہ مزی اور ودی نجس ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منی نکلنے پر غسل فرض ہے اور مزی اور ودی کے ظہر پر وضو لازم ہے کہ آدمی اپنا ذکر شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ یہ اثر حسن الاسناد ہے۔ کتے کا لعاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں جو کچھ ہے اسے گرا دے اور پھر اسے 7 بار دھوئے۔ صحیح مسلم۔ حیض کا خون۔ ڈاکٹر ابو بکر اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے انگلیوں کی پوروں سے مل کر خوب دھوئے اور پانی سے کھنگالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جن جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے لید اور گوبر وغیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آئے تو مجھ سے فرمایا 3 ڈھیلے لے آؤ۔ مجھے 2 ڈھیلے مل گئے، تیسرا ڈھونڈا مگر نہ ملا تو میں ایک لینڈ گدھے کی لید لے آیا۔ آپ نے ڈھیلے لے لیے اور لینڈ پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔ صحیح البخاری وغیرہ۔ لفظ رکسن میں را کے نیچے زیر اور کاف ساکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ رجسن کی ایک لغت تلفظ ہے۔ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی روایت میں رجسن ہی آیا ہے جس کے معنی نجس اور پلید کے ہے۔ بقول علامہ خطابی وغیرہ رکس سے مراد رجی یعنی گوبر ہے جو حالت طہارت سے حالت نجاست میں بدل گیا، مگر راجہ یہ ہے کہ کہا جائے جو حالت طعام سے بعد از ہضم گوبر بن گیا ہے۔ مردار یعنی وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو اور شرعی طور پر اسے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردار کا چمڑا رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردار کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے اور اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ مردار نجس ہے۔ احاب مطلق خال کو کہتے ہیں یا اس چمڑے کو جو رنگا نہ گیا ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نضر بن شمائل سے نقل کیا ہے کہ رنگ دیے جانے سے پہلے چمڑے کو احاب کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے احاب نہیں بلکہ شنن اور کربتن کہتے ہیں۔ صاحب صحاح کہتے ہیں احاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جسے رنگا نہ گیا ہو۔ یاد رہے کہ زندہ جانور کا اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہوتا ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس دور میں یہاں کے کچھ لوگ دمبوں کی چکیاں یا اونٹوں کے کوہان کاٹ لیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا زندہ جانور کے بدن سے جو حصہ کاٹ لیا گیا ہو وہ مردار ہے۔ یہ روایت حسن ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ مردار کی نجاست کے عموم سے مندرجہ ذیل مستثنیٰ ہے۔ مسلمان آدمی موت سے نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں ملے جبکہ میں جنابت سے تھا، چنانچہ میں وہاں سے کھسک گیا اور غسل کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ میں جنابت سے تھا تو میں نے بلا طہارت آپ کے پاس بیٹھنا مناسب نہ جانا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ مسلمان پلید نہیں ہوتا۔
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اسی سے استدلال ہے کہ موت آنے سے صفت ایمان معدوم نہیں ہوتی، لہذا جب ایمان باقی ہے تو مرنے والا آدمی نجس نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو نجس نہ سمجھا کرو، بلا شبہ مسلمان زندہ ہو یا مردہ نجس نہیں ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ مرفون، یہ روایت اگرچہ موقوف اور مرفوع دونوں طرح مروی ہے، لیکن اس کا موقف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ مستدرک اور سنن دارقطنی میں مروی مرفوع حدیث کے راوی ابن ابی شیبہ ہے، لیکن وہ اپنی کتاب میں اسے موقوف نقل کرتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں کسی بعد والے راوی کا عمل دخل ہے۔ نیز اکرمہ رحمہ اللہ نے بھی اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باختلاف الفاظ موقوفاً نقل کیا ہے، جیسا کہ متن میں اس اثر کے بعد موجود ہے۔ شاید اسی وجہ سے امام بیہقی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ تمہاری میت نجس نہیں ہوتی، تم اپنے ہاتھ دھو لو تو یہی کافی ہے۔ یہ اثر صحیح ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ مسلمان کے بال یا دیگر اجزاء جو اس کے جسم سے علیحدہ ہوں نجس نہیں ہوتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جب جمرہ عقبہ کی رمی اور قربانی کر لی اور اپنے بال منڈوانے لگے تو آپ نے بال مونڈنے والے کی طرف اپنی دائیں جانب کی تو اس نے آپ کے بال مونڈے تو آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ نے اس کی جانب اپنا بایاں رخ کیا اور فرمایا مونڈو۔ اس نے بال مونڈ دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ کو دے دیے اور فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مردار مچھلی اور ٹڈی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردار مچھلی اور ٹیڈی اور 2 خون جگر اور تیلی ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کا مردار بھی طاہر ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی، چونٹی، سنڈی مکھی اور بچھو وغیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کے برتن میں مکھی پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ پوری مکھی ڈبو دے، پھر نکال پھینکے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ صحیح البخاری وغیرہ۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معطومات اور مشروبات جیسے انجیر، سیب، سبزی، پنیر اور سرکہ وغیرہ میں جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے مرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ مردار کے طاہر اجزاء یعنی ہڈیاں، سینگ، ناخن، کھر، بال، پر، اون اور اس کا دودھ طاہر ہے۔ ان سب چیزوں میں اصل طہارت ہے، ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ مردار کی ہڈیوں مثلاً ہاتھی دانت وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے علماء سلف کو دیکھا ہے وہ ہاتھی دانت کی کنگھیاں استعمال کیا کرتے تھے اور ہاتھی کے دانت ہی سے بنے ہوئے برتنوں میں تیل وغیرہ رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں مردار کے پروں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ اور ابراہیم رحمہ اللہ کا قول ہے ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول پر لکھتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابن سیرین اسے
پاک سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کسی ناپاک یا ایسی نجس چیز جسے پاک نہ کیا جا سکتا ہو کی تجارت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ زیتون کے بارے میں ان کے ایک مشہور واقعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ حرام جانور کو ذبح کر دیا جائے تب بھی اس کا گوشت نجس ہوتا ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا، اس شام لوگوں نے بہت زیادہ آگ جلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آگ ہے اور تم کس چیز کے لیے اسے جلا رہے ہو؟ حاضرین نے کہا، گوشت کے لیے۔ آپ نے پوچھا، کون سے گوشت کے لیے؟ انہوں نے کہا، پالتو گدھوں کے گوشت کے لیے۔ آپ نے فرمایا، انہیں برتنوں کو انڈھیل دو اور انہیں توڑ دو۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ اسے انڈھیل دے اور برتنوں کو دھو لے؟ آپ نے فرمایا، چلو یوں ہی صحیح۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایک روایت کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا، دھو لو۔ صحیح البخاری۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ خیبر کے دن ہم نے گدھوں کا گوشت حاصل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے اعلان کیا، بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو گھریلو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کرتے ہیں، بلا شبہ یہ پلید ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حرام جانوروں کا گوشت پلید ہوتا ہے، چاہے انہیں ذبح کر لیا جائے، کیونکہ پہلے حکم دیا کہ برتنوں کو توڑ ڈالو، مگر پھر کہا گیا کہ چلو دھو لو، پھر فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ بہرحال یہ دونوں حدیثیں پالتو گدھوں کے بارے میں نص ہیں اور بقیہ جانور